ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بے شمار مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دیندار لوگوں کو یا مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں عزت عطا فرمائی۔ تو یہ عزت اور شرف اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو عزت اور شرف اور جو خاص مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو رکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کی عقل سلیم ہے، فلاں آدمی اپنی فطرت پر ہے، لہٰذا اس سے یہ ممکن نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، دغا کرے، دھوکہ دے یا اور برائیوں میں ملوث ہو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر، فطری طور پر نیک بنایا ہے، لیکن انسان کا نفس اور انسان بذات خود اپنے ماحول میں رہ کر بگڑ جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ اگر انسان میں انسانیت نہ ہو تو یہ بزرگی، یہ شرف، یہ عزت جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے، یہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہو، فکر کرتا ہو، وہ جانور ہے، اور جو اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے سوچتا ہو، فکر کرتا ہو، خیال کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، وہ انسان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی فکر کرنا یہ انسانیت کا خاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو عزت و تکریم عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، اور اعلان کر دیا کہ روئے زمین پر انسان ہمارا خلیفہ ہے۔ آج ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے قتل عام کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے انسانیت سے خود بہت دور ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ انسانیت سکھانے والا مذہب ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب ایسا نہیں جو اسلام کے برابر یا اسلام سے زیادہ انسانیت سکھانے والا ہے، کوئی نہیں۔ آج وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانیت کا درس نہیں ہے، انسان کا درد نہیں ہے۔ لیکن اگر
کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو اسلام سے زیادہ انسانیت کا درس کسی مذہب نے نہ دیا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا درس نہیں دیتا، وہ خود بھی جانتے ہیں لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں، زبان بند رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو کفار و مشرکین نے مجبور کر دیا کہ آپ میدان میں اتریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے میدان جنگ میں اتر کر جو مقابلہ کیا، ان غزوات کی تعداد 28 یا 29 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 ہے، اور 60 یا 60 سے زیادہ سرایا آپ نے صحابہ کرام کے بھیجے۔ ان تمام میں جو لوگ مارے گئے یا مسلمان جو شہید ہوئے، ان سب کی تعداد، مسلمان ہو یا کافر، ان سب کی تعداد 1018 ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اور آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے دنیا میں ان 30 جنگوں میں 1000 لوگ مارے گئے، دشمن کے بھی اور اپنے بھی۔ اور آج جو جنگیں ہوتی ہیں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ ہم پرانی بات نہیں کرتے، 1300 سال کی بات نہیں کرتے، ان 100 سالوں میں کیا ہوا؟ عراق کے اندر 10 سالوں میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گناہ مارے گئے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان میں پچھلے 80 90 100 سالوں میں انہوں نے 1 کروڑ لوگوں کی قربانیاں دی۔ اور جب سے اسرائیل کا وجود ہوا ہے تب سے ابھی تک 60 لاکھ سے زیادہ عام لوگ، عام مسلمان مارے گئے، بے گناہ مارے گئے۔ ہمارے اس ملک میں برٹش گورنمنٹ آئی تو ملک کی آزادی کے لیے سبھی اقوام نے مل کر جدوجہد کی، کوشش کی، لیکن صرف مسلمان نے 1 کروڑ لوگوں کی قربانیاں دی۔ یہ تو میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانیت کا اسلام سے لینا دینا نہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے اسلام سے زیادہ انسانیت کسی مذہب میں نہیں ہے۔ انسان کو انسان حقیقی طور پر مذہب اسلام ہی بناتا ہے۔ اگر ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو مسلم حکمرانوں نے بادشاہت ایسے ہی نہیں کی کہ آئے اور زبردستی بادشاہ بن گئے اور ملک پر قبضہ کر لیا اور حکومتیں چلتی رہی، اکانومی بڑھتی رہی، ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا، تب حکومتیں چلی۔ بابر جو مغل سلطنت کا بانی کہلاتا ہے، جب ہندوستان میں آیا اور اس کی حکومت قائم ہوئی، ابھی چند مہینے حکومت قائم کیے ہوئے تھے، محل کے صحن میں ایک عورت جھاڑو لگا رہی تھی۔ بھنگن جو کچرا اٹھانے والی، صفائی کرنے والی عورت تھی، وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا 3 سالہ یا 2 سالہ بچہ تھا اور وہ اس کے ساتھ آیا تھا، تو اس نے اس بچے کو کنارے پر بٹھایا راستے کے اور جھاڑو لگانے لگی۔ تھوڑے سے فاصلے پر پہنچ گئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ فیل خانے سے ایک ہاتھی بگڑ کر رسی توڑا کر بھاگا اور تیزی سے اس راستے پر دوڑنے لگا جس پر وہ عورت جھاڑو لگا رہی تھی۔ تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے ہاتھی سے بچنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ اس بچے کو بھی تو دیکھو، لیکن جو قلعے کے اندر لوگ تھے غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ یہ نیچ ذات ہے، ہم اس کے بچے کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اور یہاں تک کہ ہاتھی بھاگتے بھاگتے آیا اور اس بچے کے سامنے پہنچنے لگا تو اتنے میں بنیان میں اور لنگی میں ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے کوڑے کو زمین پر مارا تو ہاتھی ڈر کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ قریب آیا اور اس نے کوڑا اٹھا کر ہاتھی کے مارا تو ہاتھی وہاں سے واپس چلنے لگا۔ تو اس شخص نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اس عورت کو لے جا کر دیا جو صفائی کر رہی تھی، اور یہ وہاں سے واپس ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اتنے بڑے قلعے میں میرے ہم مذہب اتنے لوگ ہیں لیکن کسی نے مدد نہیں کی، یہ کون آدمی ہے جو لنگی اور بنیان میں ایسے ہی نکل آیا؟ تو کسی نے کہا کہ یہی تو بابر ہے، مغل سلطنت کا بانی بابر تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے ایک بھنگن کے بچے کو اٹھا کر دیا۔ یہ انسانیت ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
جب اس کے اپنے ہم مذہب کسی بچے کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کر رہے تھے، وہ تو معصوم ہے، اس پر نہ مذہب ہے نہ رسم و رواج کا پہرا ہے، لیکن اسے لوگوں نے ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا۔ ایک مسلمان بادشاہ نے اٹھا کر دیا اور بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کا جو سبق دیا رہتی دنیا تک کام آنے والا ہے۔ آج ہندو عورتوں پر سب سے بڑا احسان حضرت ٹیپو سلطان کا یہ ہے کہ انہوں نے بلاؤز اور سینہ بند پہننے کا قانون وضع کیا اور کہا کہ ہر عورت کو یہ پہننا پڑے گا، اگر نہیں پہنیں گی تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ نیچ ذات کی عورتیں ہندوؤں میں وہ اپنے اوپر کے حصے کو کھلا رکھتی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان نے یہ قانون وضع کیا اور کئی عورتوں کو سزا بھی دی کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے اور انسانیت پر دھبا لگتا ہے۔ تو انسانیت کا درس جو اسلام نے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آج اولڈ ایج ہوم کا جو تصور ہے یہ کہاں سے آیا؟ ہم تو نہیں جانتے تھے کس چڑیا کا نام ہے، لیکن یورپ سے یہ ایک تحریک چلی اور ساری دنیا میں اب پھیل رہی ہے۔ سب سے زیادہ انسانیت کا نام لینے والے لوگ یہ اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ بوڑھوں کو وہاں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے، ان کی کوئی وقت کوئی قدر نہیں۔ اور اسلام میں تو کہہ دیا گیا ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے، جائز نہیں۔ سختی سے پابندی لگا دی گئی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو ایمان کے 70 یا 77 شعبے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجے کا شعبہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی، راستے سے کوئی پتھر یا کنکر ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اس کا تعلق دین سے کہاں ہے؟ اس کا تعلق تو انسانیت سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم، قرآن کریم کے احکامات تمام کے تمام دین نہیں، دین کے ساتھ انسانیت سکھاتے ہیں، لیکن سیکھنے والے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بچی لائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سر پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس بچی کے سر پر اوڑھنی ڈال دو، اسے اوڑھنی اڑھا دو۔ تو کسی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے، فلاں کافر کی بیٹی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کافر کی ہو یا مومن مسلمان کی ہو وہ بیٹی ہے، اس کی عزت اس کی تکریم کی جانی چاہیے۔ اور آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ مسلمان بچیوں کے سروں سے اسکارف چھینا جا رہا ہے۔ کہاں ہیں انسانیت کے علم بردار؟ کہیں نہیں، صرف دھوکہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کا درس دیا، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم خود انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی، ہمارے صحابہ نے، ہمارے اکابرین نے، اولیاء نے ہمیں جو سکھایا، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو آپ جلدی چلے لیکن نماز میں وقت پر پہنچ نہیں سکے۔ سلام کے بعد، حالانکہ نماز میں شامل ہو گئے، سلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی صبح اٹھنے کے بعد تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں کچھ تو کیا ہے بتاؤ۔ حضرت علی یہ سمجھے کہ شاید دیر سے پہنچا ہوں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام دریافت فرما رہے ہیں، کہا کہ اے اللہ کے نبی میں جب نماز کے لیے نکلا تو دیر ہو گئی تھی، جب میں تیزی سے چل کر مسجد کی طرف آنے لگا تو راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے،
تو میں نے سوچا کہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں. پھر خیال آیا کہ اگر اس بوڑھے کو چھوڑ کر میں آگے نکل گیا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ نوجوان ہے، تیز قدموں سے طاقت کے ساتھ چلا گیا اور میں بوڑھا ہوں، میں آہستہ چل رہا ہوں، میں مجبور ہوں، کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے. تو میں آہستہ آہستہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسجد آئی. تو پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور نماز میں شامل ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تمہارا یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، وہی نازل ہوتی رہی جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو، نماز آگے نہ بڑھے. اللہ اکبر اللہ. یہ کیا تھا؟ یہ انسانیت تھی. یہ انسانیت تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. کسی شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اسلام سے زیادہ انسانیت کوئی نہیں سکھا سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے مسالک کا جو چشمہ پہن رکھا ہے وہ چشمہ دھندلا ہو گیا ہے. میں کسی مسلک پر نکیر نہیں کر رہا، اختلافات اپنی جگہ ہیں اور دین میں اس کی گنجائش ہے، لیکن لاکھ اختلافات سے ہی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے اکابرین نے یہی تو درس ہمیں دیا ہے. دہلی میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کا کچھ عرصے قیام رہا. اس وقت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کچھ شاگرد بھی آپ کے ہمراہ تھے. ایک دن حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لال کنویں کی فلاں مسجد میں امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں تلاوت بہت عمدہ کرتے ہیں، لہٰذا کل صبح فجر کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اساتذہ کی تکفیر کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز ہم وہی پڑھیں گے. لہٰذا یہ اور شیخ الہند اور ان سب کے شاگرد صبح فجر میں اس مسجد پہنچ گئے. نماز ہوئی. نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام کے کان میں بات پہنچا دی کہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر ہیں، آج وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. امام صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ حضرت آپ میرے پیچھے، میں تو ہمیشہ آپ کی تکفیر کرتا رہتا ہوں، آج آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں گستاخ رسول ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی کی شان میں کسی نے ذرہ برابر گستاخی کی نہیں سوچے تو وہ کافر ہے. میرا تو عقیدہ یہ ہے، گستاخی کا سوچنا بھی کفر ہے، میرا عقیدہ یہ ہے. اور اگر پھر بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں کافر ہوں تو اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہوں. تو امام صاحب کا ہاتھ حجت الاسلام نے کھینچا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. امام صاحب پیروں میں گر گئے اور کہا کہ حضرت آپ نے کیا کر دیا؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں تو آج تک آپ کی مخالفت کرتا رہا. بانی دارالعلوم حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم اپنی جگہ بالکل صحیح ہو. اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ یہ گستاخ ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کافر سمجھا جائے. لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ تحقیق تو کر لیتے، براہ راست فتویٰ تو نہ دیتے کہ ہم کافر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلک اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے، لیکن اختلافات میں بھی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی انسانیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو گویا جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں
انسان اس سے باہر نکل گیا. آپ کی تعلیمات کو اس نے نکار دیا، دھتکار دیا. آپ نے تو درس ہی یہ دیا ہے کہ انسانیت کا احترام کیا جائے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ، بڑے عالم، کون نہیں جانتا. آپ بڑے تاجر بھی تھے. سارا دن آپ نے سبق پڑھایا. مغرب کے بعد اپنے ملازموں سے حساب کتاب لیا. کافی تاخیر ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد دیر سے کھانا کھایا، فارغ ہوئے، اور پھر دیر سے یعنی جب بہت تھک گئے تھے تو آپ اپنے بستر پر جا کر لیٹے. ابھی آپ آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکان کا نیچے کا حصہ مہمانوں کے لیے کر رکھا تھا، تجارت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اوپر کے حصے میں یعنی فرسٹ فلور میں آپ رہا کرتے تھے. تو آپ بستر سے اٹھے، زینہ اترے اور آپ نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. اس نے سلام کیا، خیریت معلوم کی اور کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. کہا کہ بھائی پوچھیں کیا بات ہے، تھکان سے برا حال آپ کا. اس نے کہا کہ آپ زینہ اترے اور میں مسئلہ جو پوچھنے آیا تھا وہ بھول گیا. تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب یاد آئے تب پوچھ لینا. تو حضرت زینہ چڑھے اور پھر کپڑے اتارے اور بستر پر لیٹے، پھر دستک. دروازہ آپ نے کھولنے کے لیے پہلے کپڑے پہنے، پھر زینہ اتر کر آئے، دروازہ کھولا تو وہی آدمی تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے جو مسئلہ معلوم کرنا تھا وہ یاد آیا، لیکن جب دوبارہ دستک دی اور آپ اتر کر آئے، آپ دروازے میں تھے، میں مسئلہ بھول گیا کیا تھا، میں اپنا سوال بھول گیا، مجھے یاد نہیں. حضرت نے کہا کہ اچھا ابھی جب یاد آئے تب آ جانا. حضرت پھر زینہ چڑھ کر اوپر آئے، کپڑے اتارے، بستر پر لیٹے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو حضرت نے پھر کپڑے پہنے، زینہ اتر کر آئے اور دروازہ کھولا تو وہی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کے آرام میں مخل ہوں. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جب مسئلہ ہے تو آپ پوچھ لو. ذرا سی ناگواری کا احساس نہیں ہوا. تو امام اعظم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن سائل نے جو سوال کیا میں اور آپ ہوتے تو غصہ آ جاتا. تو سائل نے پوچھا کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو غصے والی بات ہے، لیکن امام اعظم کا حلم، اللہ اکبر، آپ نے نہایت اطمینان سے اس کا سوال سنا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تازہ پاخانے کی بات کر رہے ہو یا سوکھے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دونوں. تو حضرت نے کہا کہ جو تازہ ہوتا ہے اس میں کچھ مٹھاس ہوتا ہے اور جو سوکھا ہوتا ہے اس میں مٹھاس نہیں ہوتا. بات ختم ہو گئی. لیکن پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت کیا آپ نے چکھا ہے؟ جو یہ جواب دے رہے ہیں میں اور آپ ہوتے تو ضرور مار پٹائی ہو جاتی. لیکن حضرت نے نہایت آرام کے ساتھ فرمایا کہ نہیں بھائی، ہر چیز کو چکھ کر ہر چیز کا علم حاصل نہیں کیا جاتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو عقل سے بھی سمجھا جاتا ہے. میں نے عقل سے سمجھا ہے کہ گیلے پاخانے پر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی صرف میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے اور سوکھے پر نہیں بیٹھتی، تو اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں رہتا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک، بات ختم ہو گئی. حضرت واپس پلٹے تو اس نے کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں. بات دراصل یہ تھی کہ ہم دو چار دوست ہیں اور ہم دوستوں میں یہ سوال اٹھا کہ اس وقت جو بزرگ ہیں، اکابر ہیں، علماء ہیں اور جو مسائل بتانے والے فقیہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ اکرام مسلم حضرت سفیان ثوری میں ہے یا نعمان بن ثابت میں ہے. تو اب دو رائے ہو گئی. کچھ لوگ نعمان بن ثابت یعنی آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ سفیان ثوری کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو میں اس تحقیق میں آیا تھا کہ کس میں زیادہ اکرام مسلم ہے، یعنی انسانیت کس میں زیادہ ہے. تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ سے بڑھ کر انسانیت اس وقت کسی میں نہیں. اتنی تکلیف میں، ایسی تھکان میں آپ کو اوپر سے نیچے کئی بار میں نے بلایا اور بے تکا سوال کیا، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا. اللہ، یہ ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے کہ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے، غصے میں حیوان نہیں بننا چاہیے.
دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے۔ انسانیت کی اصل قدر و قیمت جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، لوگوں سے پریشان ہو کر وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے میری کیا اہمیت ہے، لوگوں کے درمیان میری کیا قدر و قیمت ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں لوگ مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ تو اس کے والد نے ڈرائر کھولی اور اس میں سے قیمتی پتھر لیا اور اس نوجوان کو دیا اور کہا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ اور اس کو بیچنا، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں کہنا، جب کوئی آئے گاہک اور قیمت پوچھے تو صرف اشارے سے 2 انگلیاں دکھانا، زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بازار میں پہنچا اور وہ پتھر قیمتی جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ لے کر کھڑا ہو گیا ایک کونے میں۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، کسی نے دھیان نہیں دیا۔ جب شام ہوئی تو ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ قریب آیا اور اس نے آ کر وہ پتھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ قیمت کیا ہے، اس نے 2 انگلیاں دکھا دی۔ تو اس نے 200 روپے نکالے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ نوجوان واپس گھر آ گیا، اس نے ساری بات اپنے والد سے بتائی۔ تو والد نے ایک دوسرا بالکل ایسا ہی پتھر نکالا اور کہا کل فلاں میوزیم میں جانا اور یہ پتھر بیچنا، لیکن طریقہ وہی ہوگا، صرف 2 انگلیاں دکھانا۔ دوسرے دن صبح یہ میوزیم جیسے ہی کھلا تو یہ نوجوان وہاں پہنچا اور وہ پتھر لے کر کھڑا ہو گیا۔ آنے جانے والے لوگ دیکھتے رہے۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے، اس نے 2 انگلیاں دکھا دی۔ تو اس عورت نے اپنے پرس سے 2000 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، پتھر لیا، چلی گئی۔ اس نے آ کر اپنے والد کو بات بتائی۔ والد نے تیسرا پتھر جو بالکل پہلے 2 کے جیسا تھا وہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور فلاں بازار میں جانا کل صبح اور وہاں جا کر اسی طرح بیچنا جیسے میں نے کہا ہے۔ تو یہ نوجوان دوسرے بازار میں پہنچ گیا، وہاں جانے کے بعد اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت آئی، اس نے پتھر کو دیکھا، پھر دوڑتی ہوئی واپس گئی، اپنے شوہر کو لے کر آئی اور کہا کہ جس پتھر کی تمہیں تلاش تھی وہ پتھر مل گیا ہے، آپ لے لو۔ تو اس نے قیمت پوچھی، اس نوجوان نے پھر 2 انگلیاں اٹھا دی۔ اب کیا ہوا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ 2 لاکھ میں تو بڑا سستا ہے، اور 2 لاکھ روپے نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ پر رکھا۔ اب یہ بڑا حیران پریشان گھر آیا، والد سے کہا کہ معاملہ یہ ہے، ایک پتھر 200 روپے میں گیا، ایک 2000 میں گیا، ایک 2 لاکھ میں گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے والد نے کہا پہلا بازار جہاں 200 روپے کا گیا وہاں نقلی پتھر بیچے جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا یہ نقلی ہے، تو اصل کی قیمت بھی نقل کے برابر۔ دوسرا میوزیم تھا جہاں لوگوں کو اینٹی پیس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ویلیو ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتی، نہ اصلی نہ نقلی، بس اینٹی پیس ہونا چاہیے، تو وہاں 2000 کا چلا گیا۔ اور جس بازار میں 2 لاکھ کا گیا یہ بازار اصل قیمت دینے والا ہے، یعنی یہ اصلی بازار ہے پتھروں کا جہاں پرکھ کر اس کی مالیت کے حساب سے قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو تم نے ہیرے اور پتھروں کی مارکیٹ میں بیچا تو 2 لاکھ کا بکا۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے کیا سبق ہے؟ کہا کہ اپنے آپ کو وہاں پیش کرو جہاں لوگ تمہارے قدردان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو انسانیت وہاں ملے گی جہاں اس کے قدردان ہیں، اور قدردان کہاں ہیں؟ مذہب اسلام میں۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں وہ ویلیو، وہ قدر و قیمت کہیں نہیں مل سکتی جو اسلام میں ملے۔ انسانیت کا درس اسلام ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مجاہدین اقصی نے کیا کیا آپ نے دیکھا، جن یہودی قیدیوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اپنے کھانے کے لیے نہیں تھا لیکن ان کی فرمائشوں کو انہوں نے پورا کیا، ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ وہ واپس جا کر ان کے گن گانے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ مجبوراً اسرائیلی حکومت کو صفائی دینی پڑی اور جھوٹ بولنا پڑا کہ ان لوگوں کو جو ہے انجیکشن لگائے گئے، یہ بہکے ہوئے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں۔ انسانیت کا درس پا کر ان مجبور بے بس مجاہدین سے
ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انسانیت کیا چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور تنبیہ کی کہ کسی بے گناہ پر حملہ نہ کرنا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی تو آپ نے خط اس لشکر کے نام لکھا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کوئی کافر ہتھیار ڈالنے کے بعد پہاڑوں میں چھپ جاتا ہے اور تم اسے فارسی میں یعنی اسی کی زبان میں پکار کر کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جب وہ سامنے آتا ہے تو تم اسے مار دیتے ہو۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو عمر قسم کھاتا ہے اپنے رب کی، اگر تم نے کسی ایسے آدمی کو قتل کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اللہ، یہ ہے انسانیت کا سبق، انسانیت کا درس۔ ایک کمپنی کے بارے میں آتا ہے، بڑی کمپنی تھی، بڑے ملازم تھے۔ ایک مرتبہ جب صبح کمپنی کا گیٹ کھلا تو ایک بڑا سا نوٹس لگا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج اس شخص کا انتقال ہو گیا جو کمپنی اور آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اب جو بھی یہ نوٹس پڑھتا اس کو یہ خیال آتا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، ایسا کون سا آدمی ہے جو کمپنی کے بھی خلاف تھا اور ہماری ترقی میں بھی رکاوٹ بنا ہوا تھا، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو بتایا گیا کہ فلاں حال میں جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک کر کے ساری کمپنی کے ملازم اس حال میں جمع ہو گئے۔ کمپنی کے مالک نے کہا کہ ایسے نہیں، ایک آدمی کو آنا پڑے گا، ایک ساتھ کسی کو جنازہ نہیں دیکھنے دیں گے، ایک آدمی آئے اور جنازے میں جو شخص ہے اسے دیکھے اور یہاں سے چلا جائے۔ تو ایک آدمی کو بلایا گیا، جو بھی چہرہ دیکھتا اس کے ہونٹ سل جاتے، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلتا اور وہ خاموشی سے باہر چلا جاتا۔ ایک کر کے سب نکل گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنازے میں ایک کفن کے اندر کوئی انسان یا کوئی جسم موجود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آئینہ یا شیشہ رکھا ہوا تھا، جو کوئی امپلائی آ کر دیکھتا تو اسے اپنی ہی صورت نظر آتی۔ تو کمپنی کے مالک نے کہا کہ انسان کی ترقی انسانیت میں ہے، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں نہیں۔ آپ انسان بن جائیں تو کمپنی کی بھی ترقی ہے، آپ کی بھی ترقی ہے۔ بات یہی ہے کہ ہم وہ کتاب لیے بیٹھے ہیں جو پوری کائنات میں سب سے اچھی کتاب ہے، قرآن۔ ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، نبی کریم علیہ السلام۔ ہمارے پاس وہ اخلاق ہیں جو کسی قوم اور کسی مذہب کو نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم میں انسانیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کویت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ ڈال دیا۔ اب جب نوٹس پہنچا تو بیٹے کو کورٹ میں آنا پڑا۔ تو باپ سے جج نے پوچھا تم نے مقدمہ کیوں ڈالا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے میرا حق ادا نہیں کرتا۔ تو جج نے کہا کہ اس میں سننے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو صاف بات ہے، بیٹے کو حق ادا کرنا ہے، لہٰذا میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ جج صاحب کون سا حق یہ تو پتا کر لیجیے آپ۔ تو جج نے پوچھا بھئی کیا حق چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا مجھے کچھ رقم دے، زیادہ نہیں تھوڑے سے پیسے دے۔ تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہونا چاہیے۔ بیٹے نے کہا کہ باپ تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے، میں پیسے دوں گا تو یہ کیا کرے گا؟ تو جج نے کہا بھئی معاملہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے صرف 1 دینار 1 مہینے میں اپنے ہاتھ سے لا کر دے، یہ مطالبہ ہے، آپ یہ فیصلہ کر دیجیے۔ جج نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے اور صرف 1 دینار کا مسئلہ ہے تو معاملہ کیا ہے؟ تو اس باپ نے جو بات کہی دل پر چوٹ لگتی ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، میرے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یہ فون پر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، مہینوں ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں 1 دینار یہ اپنے ہاتھ سے جب لا کر دے گا تو 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا، اس کے بعد یہ جائے گا تو میں اس کی صورت بھی دیکھ لوں گا، اس سے بات بھی کر لوں گا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ جج بھی رونے لگا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا اکرام کرنا جانتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک امیر کا بیٹا
اپنے غریب پڑوسی کے یہاں چلا گیا، دیکھا کہ وہ غریب اور اس کے بچے کچھ کھا رہے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو گوشت تھا، بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ مالدار لوگ اور وہ غریب، اب ظاہر سی بات ہے فرق ہوگا، لیکن اتفاق یہ کہ غریب نے بھی اپنے پڑوسی کے بیٹے کو کچھ نہیں دیا، پوچھا ہی نہیں، کھاتے رہے۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا، کچھ دیر کے بعد واپس نکلا، گھر میں آ کر شکایت کی کہ میں اپنے پڑوسی کے یہاں گیا تھا، اس کے بچے وہ سب گوشت کھا رہے تھے اور مجھے نہیں کھلایا۔ تو مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ وہی چاہیے جو وہ کھا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، تمہیں جو چاہیے ہم دیں گے۔ بہت ساری چیزیں لا کر رکھ دی، لیکن بچہ تھا، ضد کرتا رہا، کہا کہ نہیں مجھے تو وہی چاہیے۔ مجبور ہو کر مالدار باپ غریب پڑوسی کے گھر گیا اور جا کر کہا کہ بھائی ایسے ایسے معاملہ ہے، تمہارے بچوں کو کھاتا ہوا دیکھ کر میرا بچہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، سب کچھ پیش کر دیا لیکن وہ تیار نہیں، وہی چاہتا ہے جو آپ کے ہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم جو کھا رہے تھے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور وہ تمہارے یا تمہاری اولاد کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے حلق میں ایک ٹکڑا نہیں گیا تھا۔ ایک مردار جانور کا گوشت ہم لے کر آئے جو ہمارے لیے تو جان بچانے کے لیے حلال تھا، لیکن تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، اس لیے ہم نے تمہارے بچے کو وہ نہیں دیا۔ وہ مالدار شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور گھر گیا، جتنے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے تھے سب لا کر اپنے پڑوسی کو دیے اور کہا کہ یہ قبول کر لو، بس معاف کر دو، روز قیامت میری شکایت مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے صاف ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ انسانیت ہی تو ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ والدین کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مسلمانوں کا کیا حق ہے، اور ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، سب سکھایا، لیکن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوا جس کے کاندھے پر تیر تھے، 5-7 تیر کندھے پر رکھے ہوئے تھے اور بڑے تیز تھے، نوکیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے چبھ نہ جائیں۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ انسانیت ہی سے تو ہے، ایک دوسرے کا خیال، اکرام، عزت، تکریم اور قدردانی، خیال، یہ سب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب یہ چیز آ جائے تو یقیناً ایمان پورا ہو جائے گا، ایمان پورا ہو جائے گا۔ جنگ بدر کے متعلق کون نہیں جانتا؟ اس زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی، پہلے بڑے بڑے سورما میدان میں اترتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس کا پلہ بھاری رہ سکتا ہے۔ تو جنگ بدر پیش آئی تو کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے، نبی کریم علیہ السلام کے اشارے پر 3 صحابہ آگے بڑھے، جن میں سے ایک حضرت علی تھے۔ ان 3 صحابہ میں اور جو سامنے والے 3 لوگ تھے ان میں سب سے کم عمر جو تھے وہ صرف حضرت علی تھے۔ آپ کی عمر بہت کم، 14-15 سال، 16 سال۔ تو کئی جہاں دیدہ صحابہ نے جن کو میدانی جنگ کا تجربہ تھا، انہوں نے کہا کہ علی سنبھل کر جاؤ، تمہارے مقابلے بڑے سورما ہیں، بڑا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ اللہ ہے۔ میدان میں آگے بڑھے، حضرت علی کے جو بالمقابل تھا وہ ابو طلحہ نامی کافر تھا، بڑا عمر رسیدہ آدمی تھا، بے شمار جنگیں اس نے لڑی، بڑا بہادر تھا، کفار مکہ میں اس سے زیادہ بہادر کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت علی کے بالمقابل آیا، لیکن حضرت علی نے جب تلوار کا وار کیا تو اس کے سر سے گردن کٹتی ہوئی، سینے کو پھاڑتے ہوئے تلوار نیچے تک آ گئی، اور جب وہ زمین پر گرا مردہ ہو کر تو اس کا سطر کھل گیا، جو پاجامہ یا لنگی اس نے پہنی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ حضرت علی آگے بڑھے،
تلوار ایک طرف رکھی اور آگے بڑھ کر اس کے کپڑے سے اس کے سطر کو چھپایا اور فرمایا دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن انسانیت اپنی جگہ ہے۔ یہ درس دیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے خدام صحابہ نے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خوابوں کی تعبیر، اس میں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کسی نے کہا کہ پیسے لے لو، کہا کہ نہیں پیسے نہیں چاہیے، کھانا چاہیے، کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دو چاہے باسی ہو سوکھا ہو۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، تم باہر جاؤ۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن بھوک سے اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ چل کر باہر نہیں جا سکا، مسجد کے ایک کونے میں پڑا تڑپ تڑپ کر انتقال کر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا ہے، لوگوں نے اسے نہلایا، کفنایا، دفنایا اور پھر اس کے نام پر کھانا پکا کر تقسیم کیا کہ اللہ اس کی روح کو تسکین پہنچائے۔ خواب میں امام صاحب نے دیکھا وہ شخص آیا اور اس نے اپنا کفن اتار کر منبر پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ تمہارا کفن تمہیں مبارک، اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم نے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا، بعد میں کفن دیا، اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں، تم بدترین قوموں میں لکھے گئے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔